پھر اوپر سے دیکھیں نا کہ اندر سے بھی ہم جب کہتے ہیں، کیوں ہم کہتے ہیں فیل اسٹیٹ کی طرف گامزن ہے انڈیا. انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم ایک ہی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، آج گورنمنٹ جو ہے بی جے پی کی گورنمنٹ، آر ایس ایس کی گورنمنٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس آن ٹو ریجنل پارٹیز. ایک تیلگو دیشم پارٹی ہے ساؤتھ انڈیا کی، اور ایک جنتا دل یونائٹیڈ ہے نارتھ کی. اگر ان میں سے ایک بھی پارٹی ہٹ جاتی ہے تو گورنمنٹ کی گر جائے گی. اور ویسٹ بنگال میں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو ممتا بنرجی پچھلے 15 سال سے بینگ اے دلت، وہاں پہ شی واز چیف منسٹر، لیکن جس طریقے سے اس دفعہ وہاں پہ 90 لاکھ مسلمانوں کے ووٹ وہاں سے نکال دیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے اس کو ووٹ کرنا تھا. اور اس ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے بھی، یعنی کہ بھارت میں کانگریس کی جانب سے بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا؟ یہاں یقیناً فرق پڑے گا. اور جس طریقے سے پاس میں بھی جتنے واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں کانگریس ایک بڑا اسٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے. اور اسی طرح جس طرح میں نے بات کی، ممتا بنرجی ایک بڑی مہم سٹارٹ کرنے لگی. وہ جس طرح وہ کہہ رہی کہ ہم سے الیکشن بھی چھینا گیا ہے. اور پھر اوپر سے یہ دیکھیں نا کہ یہ امیج بلڈنگ جب آپ کو انٹرنیشنلی ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ایک بڑا مشہور اخبار آپ کے بارے میں لکھتا ہے یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ کہ مطلب چیپ پاپولرٹی کی بات ہے انفارچونیٹلی کہ اس طرح سے آپ لیں. آپ اگر ایوارڈ کسی بڑے ملک سے لے اور پھر آپ کی کنٹریبیوشن بھی ہو نا، آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا فار ایکسپورٹنگ ٹیررزم ان سائڈ پاکستان، فار یوزنگ پراکسیز فرام افغانستان ان پاکستان ہے، اور ٹیررزم کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ یوز کرنا فار کلنگ مسلمس اینڈ کرسچن ان سائڈ انڈیا میں، انڈین جموں اینڈ کشمیر میں خالستانیوں کو مارنے کے، اس میں تو آپ کو انعام، آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا. اور جس طرح دیکھیں نا کہ 2002 سے لے کے 2015 تک ہی واز ڈینائڈ دی یو ایس ویزا. وہ بین تھے کیونکہ جس طرح میسیکر کیا مسلمانوں کا گجرات میں، ہی واز بینگ دی چیف منسٹر، کیونکہ اٹ واز آرکسٹریٹڈ بائی دین گورنمنٹ جس میں مودی صاحب خود انوالو تھے. اور اس پہ گجرات ڈائریز سے رانا ایوب کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں بڑا ایکسپوز کیا ہے. اٹ واز اے اسٹنگ آپریشن. سو اس میں یہ ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں نا کہ ایک ایوارڈ تھا کہ فلپ کوٹلر ایوارڈ، اور وہ ایوارڈ ایسا ہے کہ وہ بیسیکلی دس پرسن جو فلپ تھا، ہی واز دی نون ایز دی فادر آف ماڈرن مارکیٹنگ. اب مودی صاحب کو مارکیٹنگ کے شعبے میں یہ ایوارڈ دیا گیا، اور فار دی فرسٹ ٹائم دیا گیا ہے. اور یہ بنایا گیا ہے، اور دینے والے بھی انڈیا کے اندر سے لوگ ہیں. آن بیہاف آف سم آرگنائزیشن انہوں نے جا کے دیا، اور مودی صاحب نے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا. تو آپ جب اس حد تک گر جائیں ایوارڈ لینے کے چکر میں، ایوارڈ تو وہ ہوتا ہے نا جب آپ کی اسپیشلٹی. میں آپ کی مثال ہے کہ مسعود پزشکیان یہاں پاکستان میں آئے تو ان کے وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، ہارٹ سرجن بھی ہیں. تو پاکستان کے میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے ان کو ان کے خدمات کے بارے میں بینگ پریزیڈنٹ وہ جا کے ہارٹ سرجریز کرتے ہیں. تو میرا خیال میں اس طرح کے ایوارڈ ہوتے ہیں جب ریئلٹی کے ساتھ آپ لنک کرتے ہیں، یعنی کہ اس آپ کی اپنی لحاظ سے ایک اگر مودی پرفارمنس صاحب کو ہوتی ہے. ایوارڈ دیا جائے تو وہ دہشت گردوں کا سرپرست ایسا جی ہاں. کچھ ان کے لیے ایوارڈ ڈیزائن کرنا چاہیے. عبداللہ گل صاحب، اب ذرا اس طرف بھی آتے ہیں کہ ان حالات و حرکات کے ہوتے ہوئے انڈیا کے اندر جو سین وائسز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی صورت میں جو ابھر رہی ہیں، نکل رہی ہیں، میں کاکروچ جنتا پارٹی کی بات کر رہی ہوں جس کو عوامی مقبولیت بھی حاصل ہو رہی ہے، اس طرح کے اوچے ہتھ کنڈے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے کی کوشش کر رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کو کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والی بات ہے. تو اب جو بھارت کا حال ہے وہ تو برا ہی حال ہے، اور خاص طور پہ جو جوان نسل ہے، آپ یہ دیکھیے کہ 80 لاکھ لوگ تقریباً بھارت کے اندر ہر سال گریجویشن کرتے ہیں، اور ان کے اندر ہارڈلی صرف 29.5% کو جابز ملتی ہیں. تو باقی لوگ کیا کریں؟ اس ٹائم پہ بھارت سے جو باہر جا رہے ہیں 27 لاکھ کے قریب جوان ہر سال جو برین ڈرین ہے وہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جو اگر آپ دیکھ لیجئے عبداللہ امیر گل صاحب، کہ قطع کلامی کی معذرت، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں اور اسی نقطے کو آپ کی طرف لے کر آئیں گے، اور یہیں سے آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. بشرا انجم بٹ سینیٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی موقف لیتے ہیں. بشرا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی کو غیر ملکی دوروں میں ملنے والے اعزازات ایک بار پھر متنازع ہو گئے ہیں. برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگی، آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی. کتنا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیمیجنگ ہے یہ مودی کی پرسنالٹی کے لیے؟ I think this has brought global embarrassment to India and to the Prime Minister. And this is just showing his desperation to match up to Pakistan. What Pakistan has achieved internationally, jo globally Pakistan ubra hai as a peacemaker,
اور آج بات ہو رہی ہے فیلڈ مارشل صاحب کو نوبیل پرائز کی بات ہو رہی ہے. تو اگر اس کو میچ اپ کرنے کے لیے ان اعزازات کے پیچھے چھپنے کی ضرورت تھی یا اپنے ہی ملک کے اندر جو موومنٹس چل رہی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کے جو ایوارڈز تھے, اس طرح اے آئی جنریٹڈ سرٹیفکیٹس کی ضرورت پڑی, تو وہ بیک لیش کر گیا. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی گلوبل امبیرسمنٹ ہوئی ہے, انٹرنیشنل آرٹیکل کے اندر ریڈیکیول ہوا ہے مودی, مزید امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور اپنی ہی جو اپوزیشن ہے وہ اس کے ہاتھ ایک اور موقع لگ گیا ہے ٹو میلائن مودی. یہ جو ڈیسپریشن ہے, یہ دس کیم اباؤٹ جب انڈیا کو بری طرح سے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا, بیڈ ڈیسیژنز, اور جب آئسولیشن کے اندر دیکھا کہ دنیا کس طرح پاکستان کو سراہ رہی ہے اور پاکستان آگے الحمدللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, تو پھر اس طرح کے ایوارڈز ریسیو کر کے, اور بات ہو رہی تھی کہ جی سیشلز والوں نے تو گورنمنٹ نے ایوارڈ کو صحیح قرار دیا ہے. بات صحیح اور غلط کی نہیں ہے, بات ایوارڈ کی وقت کی ہے, کریڈیبلٹی کی ہے, کتنی ویٹیج ہے, کس کس کو ملا ہے. ایوارڈز تو ہزاروں ہوتے ہیں, لیکن کیا بات تھی, کیا اتنی ڈیسپریشن تھی, کہاں انڈیا اپنے آپ کو ریجن کا رولر سمجھتا تھا, اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے ایوارڈز لا کے تو ان کو ان کے لیے بےزتی کا ایک وہ بن گیا, پوائنٹ آف کنٹینشن بن گئی. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ جو حالات ہیں, اور یہ کاکروچ موومنٹس اور یہ ساری یوتھ, بیکاز بات یہ ہے کہ وین اٹ کمز پارٹی افیلیشن از ون تھنگ, بٹ وین اٹ کمز اباؤٹ یور کنٹری then the whole world, the citizens get together. آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں بہت سی پارٹی ڈفرینسز ہیں, لیکن جب جنگ ہوئی انڈیا پاکستان کی تو سب میں اکٹھے ہو گئے. تو یہی سب کچھ انڈیا پہ بھی ہے, بیکاز ناؤ اٹس ناٹ اباؤٹ مودی اینی مور, اٹس اباؤٹ انڈیا. بشرا صاحبہ, ایک ملک کے وزیر اعظم کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے کام سر انجام دے کہ جس سے ملک کا نام اونچا ہو, نہ کہ دنیا بھر میں اس کا مذاق بن جائے. سارہ احمد صاحبہ سماجی کارکن بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. سارہ صاحبہ, اس طرح کے ایوارڈز جو کہ اے آئی سے بنائے گئے ہیں, فیبریکیٹڈ ایوارڈز ہیں, اور ایسے ایوارڈز ہیں جو صرف مودی کو ہی ملے ہیں, اور وہ پہلے اور آخری شخص ہیں جنہوں نے وہ ایوارڈ وصول کیا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ مودی اپنی عوام کے لیے, اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور پورے بھارت کے لیے امبیرسمنٹ کا نشان بن چکے ہیں؟ بالکل, دیکھیں, آئی تھنک دس از سچ اے بگ جوک. آئی مین ایک اے آئی جو ہے ڈاکٹر ڈاکیومنٹ, اینڈ وہ بھی جس کا پہلے کسی نے سنا نہیں, کوئی پریسیڈنس نہیں ہے کہ کسی کو یہ ایوارڈ پہلے ملا ہو, نہ کوئی جوری ہے اس کی, نہ کسی کو کچھ پتا ہے. اینڈ اتنی ڈیسپریشن میں وہ بھاگتے ہوئے چلے گئے یہ ریسیو کرنے کے لیے. اینڈ جس طرح گارڈین کی ہیڈ لائن ہے کہ یو گیو دیم این ایوارڈ اینڈ دے کم رننگ, تو وہ تو ڈیسپریشن شو کر رہی ہے, فرسٹریشن شو کر رہی ہے, بیکاز ان سے یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ پاکستان کا جو پوزیشن جو ہے عالمی سطح پہ, اینڈ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو نوبیل پرائز کی بات ہو رہی ہے, جتنا امیزنگ پرفارمنس پاکستان نے کیا ایز اے پیس میکر, there is no precedence of it, اور of course India cannot stand it. and وہ جو ہے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے, and وہ بھی اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, اینڈ ایک کنٹروورشل قسم کی چیز جو کہ ان کی اپنی عوام جو ہے دے آر لافنگ ایٹ اٹ. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں تو جو انڈین عوام ہے وہ جو ہے وہ they've made this a laughing stock and it's a big joke. تو یہ ڈیسپریشن شو کرتی ہے بس ان کی. بالکل درست بات.